حضرت عباس، جن کو میدان کربلا کا شیر بھی کہا جاتا ہے، جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو ان کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس کون تھے اور کیسے شہید ہوئے؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا حضرت عباس نے جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور یزید نے حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عباس کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 14 سال اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن اور 11 سال امام حسین کے ساتھ زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بعد جناب عقیل کی پیشکش سے شادی کی تھی۔ جب امام علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا میں ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں گا جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کی پیشکش کی۔ اس شادی کا ثمر 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ حضرت عباس 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امام علی نے اپنی گود میں لیا اور آپ کو عباس کا نام دیا اور آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑی۔ پھر آپ کے بازو کو بوسہ دیا اور رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ حضرت عباس نے امیر المومنین کے چچیرے بھائی عبید اللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی تھی اور ان سے 2 فرزند عبید اللہ اور فضل پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور امام علی کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جنگ صفین میں شام کے ابن شاہ اور اس کے 7 بیٹوں کے حضرت عباس کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شام کے لوگ ابن شاہ صاحب کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے کیونکہ آپ کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے آپ کو اس کنیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور لقب قمر بن ہاشم ہے کیونکہ حضرت عباس نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا۔ 9 محرم کو میدان کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت عباس 1 رات کی مہلت مانگ رہے تھے۔ دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکے۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھیجا، لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ ان میں سے ایک امان نامہ شمر بن زل جوشر نے زہر عاشوراء عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا۔ شمار حضرت عباس کا رشتہ دار تھا۔ اس نے پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین نے عباس سے فرمایا اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا لیکن اسے یزید کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس نے وہ اور اس کے امن نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا اے دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس شجاعت میں اپنے والد محترم امام علی کا نمونہ تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا جو قبیلے بنی داری کا تھا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کا اثر چمک رہا تھا، اس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس کی والدہ محترمہ ام البنین اپنے ایک شعر میں حضرت عباس سے خطاب کرتی ہیں اگر تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو تیرے قریب جانے کی جرأت نہ ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت شہدائے کربلا کے لوٹ کا مال یزید کے سامنے پیش کیا گیا انہی میں ایک عظیم پرچم بھی تھا۔ یزید و تمام حاضرین نے دیکھا کہ تمام پرچم میں سوراخ تھا اور جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا لیکن اس کا قبضہ صحیح سلامت تھا۔ یزید نے پوچھا یہ علم کون اٹھائے ہوئے تھا؟ جواب ملا عباس بن علی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ یزید اس پرچم کے احترام میں تعجب سے 2 بار یا 3 بار اٹھا اور بیٹھا، اس کے بعد کہنے لگا ذرا دیکھو کہ نیزوں اور تلواروں کے حملوں سے اس کا کوئی حصہ صحیح و سالم نہیں لیکن قبضہ محفوظ ہے جسے پرچم بردار اٹھائے ہوئے تھا۔
یعنی قبضے کا سالم ہونا بتاتا ہے کہ علم بردار نے تیروں اور تلواروں کی بوچھار کو اپنے ہاتھوں پر لیا، لیکن علم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد یزید نے کہا، مذمت اور لعنت تم سے دور ہو اے عباس، یہ ہے وفاداری کا مفہوم جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ دوستو، جب جنگ شروع تھی تو ایک بنی ہاشم کا سپاہی یزیدی فوج کے 10 سے 20 آدمیوں کے برابر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ایک ایک آدمی بنی ہاشم کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک ساتھ ایک کے مقابلے میں 10 سے 20 لوگ بھیجے تھے۔ جب یزید کی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو شمر نے عمر سعد کو کہا، ابھی تو ہمارے فوجی ان کا مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اگر عباس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فوج میں لرزہ طاری ہو جائے گا اور حقیقتاً سب لوگ ڈر جائیں گے۔ عمر سعد نے کہا، شمر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ عباس کے مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جس وقت تمام انصار شہید ہو گئے تو عباس نے خود کو اکیلا پایا۔ اپنے بھائی امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین بہت زیادہ روئے اور حضرت عباس نے عرض کی، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے دل سے تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا انتقام دشمنوں سے لوں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی بھی نہیں تھی، صرف امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان پیاسے ننھے بچوں کے لیے تھوڑا پانی لاؤ۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں باز و نصیحت کی، انہیں برے انجام سے ڈرایا، لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے اندھے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت عباس اپنے بھائی امام حسین کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی آوازیں بلند ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے بھائی امام حسین سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی، خدایا، میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں ان خالی مشکوں میں پانی بھر کر پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر فرات پر 4000، ایک دوسری روایت کے مطابق 10,000 پہرے دار تھے۔ آپ نے حملہ کیا، 80 دشمنوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچا دیا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے ان پر سخت حملے کیے اور خود کو پانی تک پہنچا دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور پینے لگے، لیکن پیاسے حسین کی یاد آ گئی اور پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ مشک میں پانی بھرا اور اس کے بعد حضرت عباس نے فرمایا، باخدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جبکہ میرا آقا حسین لب تشنا ہے۔ حضرت عباس نے مشک داہنے شانے پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن کی فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سب سے لڑتے رہے، آپ اسی طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل ارزق نے آپ کے داہنے ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں کندھے پر رکھا، اس وقت آپ یہ پڑھ رہے تھے، باخدا اگرچہ تم نے داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، بہت سے بہادر سپاہیوں کو آپ نے ہلاک کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے آپ کے مقتولین کی تعداد 85 بتائی ہے۔ اسی درمیان حکیم بن طفیل نے درخت کی آڑ سے باہر آ کر بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت آپ نے یہ شعر پڑھا، اے نفس ان کافروں سے خوف نہ رکھ، تجھے خدائے جبار کی خوشخبری ہو، ساتھ سید مختار رسول خدا کے، انہوں نے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، خدایا تو انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا اور ہمت کی کہ مشک خیمے تک پہنچا دیں۔ اتنے میں ایک چیز پانی کی مشک پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ ابو مخلف لکھتا ہے کہ جس وقت عباس کے ہاتھ جدا ہوئے، حالانکہ آپ کے دونوں شانوں سے خون جاری تھا، آپ نے اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے غرض آہنی سر پر لگایا جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر گرے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے آواز دی، اے بھیا، اے حسین، آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سرانے پر آئے، انہیں خون میں غرق دیکھا، آپ کا سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا، دونوں ہاتھ بدن سے جدا تھے، آنکھوں میں تیر پیوست تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس سلسلے میں شاعر عرب کہتا ہے،
لوگوں میں سب سے زیادہ روئے جانے کا سزاوار وہ جوان ہے جس پر امام حسین نے کربلا میں گریہ کیا۔ اس پر گریہ کیا جائے جس کے بھائی حسین اور والد علی ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سرانے آئے تو حضرت عباس ابھی زندہ تھے۔ حضرت عباس نے امام حسین سے عرض کی، مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے فرمایا، کیوں؟ حضرت عباس نے عرض کی، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اسے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی لاش نہر الکما کے کنارے چھوڑ دی اور خیمے واپس چلے آئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اپنی آستینوں سے آنکھیں صاف کر کے خیمے واپس آئے تو سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھا، بابا جان، کیا آپ کو پتہ ہے کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ خلافی تو ان کی عادت نہیں۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، تیرے چچا عباس شہید کیے گئے اور ان کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی۔